نبی نے فرمایا 4 عورتیں جنت کے عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہے، اور تیسری حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی بیٹی۔ اب انسان اکثر سوچتے ہیں کہ جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، حضرت مریم علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی بیٹی حضرت علی کی گھر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن و حسین رضوان اللہ اجمعین کی والدہ۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں اور کس وجہ سے ملا؟ تو اس کو جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اس مقام کو کیوں پہنچی، اور کس وجہ سے، وہ کون سی قربانی تھی جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو فرعون کو بہت محبوب بھی تھی، یہ وہ بیوی تھی جس نے دریا میں وہ صندوق ڈھونڈا جس میں موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے، اور اس صندوق کو اٹھایا اور گھر لائی اور اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پالنے کا، اور اس کے اصرار پر فرعون نے اسے اجازت دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال سکتی ہے۔ حالانکہ فرعون کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہ بچہ ہے جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے خدا کی دعوت چلائی اور اللہ کے کلمے کی دعوت چلائی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تب جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا، اس وقت میں جب فرعون یہ چاہتا تھا کہ میرا کوئی بھی سپاہی، میرا ادنا سے ادنا شہری بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر یا موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، اس وقت کیا ہوتا ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرشمہ دکھایا، ایسا معجزہ دکھایا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی گھر والی تھی وہ خود ایمان لے آئی اور وہ مسلمان ہوئی۔ اور اس کا مسلمان ہونا فرعون کو اتنا ناگوار گزرا کہ فرعون ہر وقت پریشان رہتا تھا، کیونکہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ میں کسی ادنا سے سپاہی یا اپنے عوام الناس میں سے کسی عاجز انسان کو بھی مسلمان بننا، یعنی اس وقت جو وہ ایمان لانا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کی ذات پر، وہ فرعون کو گوارا نہیں تھا۔ تو فرعون یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی؟ لیکن جب وہ ایمان لائی تو فرعون نے ہر ممکن کوشش کی، اور ہر وہ سزا جو ایک مرد بھی برداشت نہیں کر سکتا وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون نے دی کہ کسی طرح وہ ایمان سے پھر جائے، کیونکہ یہ فرعون کے لیے ایک بہت بڑا داغ تھا اس کے دل پر، اور ایک بدنامی۔ وہ اس کو سمجھتا تھا کہ میں لوگوں کو اس چیز سے روکتا ہوں اور میرے اپنے گھر میں میری بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ تو اس نے مشورہ کیا، اور مشورے میں جو اس نے سزائیں تجویز کی وہ سزائیں تھی دوستو جس کو ایک مرد برداشت کرنا تو دور کی بات، جب اس کی طرف سوچتا بھی ہے تو اس کا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ ایک مرد وہ جو سزائیں حضرت آسیہ کو دی تھی اس کے بارے میں سوچنے سے گھبرا جاتا ہے، لیکن عورت ذات ہو کر حضرت آسیہ نے وہ تکلیفیں برداشت کی۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت آسیہ کو فرعون نے اپنے دربار میں بلایا اور اپنے وزراء کے سامنے بٹھا کر اس سے کہا کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان لائیے۔ حضرت آسیہ نے کہا بالکل میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی۔ تو فرعون نے کہا میں تیرا رب ہوں، مجھ پر ایمان لا، نہ موسیٰ کے رب پر۔ چونکہ ایمان ایسی چیز ہے دوستو کہ ایمان کے سامنے بڑے بڑے محلات، سلطنتیں اور سونے چاندی سب بیکار لگنے لگ جاتے ہیں، کہ جس دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے نا، اور جس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے پوری دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت آسیہ نے فرعون کی بات ماننے سے انکار کیا، تو فرعون نے سب سے پہلا کام کیا سزا کے لیے کہ حضرت آسیہ کو گرم ریت پر لیٹایا اور ان کے سینے پہ بڑی پتھر کی چٹان رکھوائی، اور کئی گھنٹوں تک ان کو اس تپتی ریت میں لٹایا جاتا کہ کسی طرح وہ اس تکلیف سے تنگ آ کر اپنے ایمان سے پھر جائے۔ لیکن چونکہ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی تھی تو حضرت آسیہ نے کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہوا، فرعون نے اپنی سزا کو بڑھایا، اس کی تکلیفوں کو بڑھایا۔ تب فرعون نے کیا کیا؟ ایک چابک مارنے والے کو بلایا اور حضرت آسیہ کے ہاتھ بندھوائے اور اس کو چابکیں لگوائی، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ 5 یا 10 چابک کسی کو مار دے تو اس کی جان چلی جاتی ہے، اور اس نے حضرت آسیہ کو 20 چابک مارے، اتنے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ جب وہ چابک لگتا اور وہ چابک والا چابک کو واپس کھینچتا تو حضرت آسیہ کے جسم کا گوشت بھی الگ ہو جاتا۔ اس کے باوجود حضرت آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو، حضرت آسیہ کے بارے میں، کہ اس کو تختے پر لٹکاؤ۔ اور اس وقت جو فرعون کی سزا تھی نا تختے پر لٹکانا، وہ کس طرح تھی دوستو؟ فرعون جس کو سزا دیتا تھا نا اس کو تختے کے ساتھ لگا کر اس کے جسم میں کیلیں ٹھوک دی جاتی تھی، اور حضرت آسیہ کے ساتھ بھی وہی کیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ ایمان سے نہیں پھری، وہ ہر تکلیف برداشت کر گئی لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ تو یہاں پر فرعون کو اور زیادہ غصہ آیا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے ایمان سے پھر جائے۔
फिर फ़िरौन को एक आखिरी तरकीब सूझी और फ़िरौन ने हुक्म दिया कि हज़रत आसिया के जिस्म से उसकी खाल को अलग कर दो, जीते जी उसकी खाल को अलग कर दो। और जब उसके सिपाही इस काम को सरंजाम देने लगे, तब जाकर हज़रत आसिया ने जो दुआ मांगी, और ऐसी दुआ मांगी कि उस दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। तो जब वो खाल खींचने लगा ना वो शख्स, तो हज़रत आसिया ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मफ़हूम उलमा बयान करते हैं उसका इस तरह कि मेरे रब, मैं एक कमज़ोर ज़ात हूँ, औरत हूँ, कमज़ोर हूँ, नाजुक हूँ, लेकिन जो तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की थी ना, शायद कोई मर्द भी बर्दाश्त कर पाता। हज़रत आसिया ने दुआ की कि अल्लाह मुझे फ़िरौन और उसके अज़ाब से बचा, उसकी तकलीफ़ों से बचा, इन जालिम लोगों से बचा, और मुझे ये जगह सुननी की है, और या अल्लाह मुझे अपने पड़ोस में मेरा घर देखा। ये दुआ जब हज़रत आसिया ने की ना, ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे जन्नत में मेरा घर देखा, क्या दुआ की? या अल्लाह मुझे फ़िरौन और उसके जुल्म से बचा और मुझे अपने पड़ोस में मेरा घर देखा। तब अल्लाह ताला ने गैब का निज़ाम बदला अपना, और हज़रत आसिया की आंखों से गैब का पर्दा हटाया और आसमान के दरवाजे खुले, और हज़रत आसिया को अल्लाह ताला ने जन्नत में उनका मकाम दिखाया, और उस जन्नत में जो उनका मकाम था, उस मकाम को देखकर हज़रत आसिया की रूह निकल गई और रूह परवाज कर गई, और फ़िरौन ने जो बकाया सज़ा, जो तकलीफ़ें दी थी, वो उस मुर्दा जिस्म को दी, और फ़िरौन थक गया, फ़िरौन की तकलीफ़ें हार गई, फ़िरौन के फौजी सिपाही हार गए, लेकिन हज़रत आसिया के ईमान को नहीं तोड़ सके, उनके ईमान को हिला नहीं सके। क्यों? कि जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठ जाए हकीकी तौर पर, फिर उसके लिए दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त करना आसान होती है, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करना सबसे मुश्किल होता है। तो इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हम आजकल जो छोटी छोटी मुसीबतों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर जाते हैं, ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल पर किस तरह हमने ईमान लाना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।